بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج خالق لم یزل ذات کی توفیق سے کردار فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا کردار اسلام لانے سے ماقبل کس طرح تھا، پھر جب اسلام لایا تو اس کے بعد ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کا عدل و انصاف زمانے کے اندر کس طرح مشہور تھا۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر حکم فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے، آپ کے نقش پاک پہ چلنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب اس آیات مقدسہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے رب کی ذات کافی ہے، اور پھر وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے وہی کافی ہے۔ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا تو اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ اب آپ کے لیے مومنین ہی کافی ہے اور رب العالمین کی ذات ہی کافی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، انتخاب رب العالمین ہیں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے کریم رب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب دیکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں عزتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن اسلام کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جن کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس پوری حدیث مبارکہ کے اندر اگر ایک نکتہ اور میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصیات کے نام کریم رب کی برگاہ میں پیش کیے، تو پھر کریم رب نے جو ان دونوں شخصیات کے اندر جنہیں منتخب فرمایا، جنہیں محبوب فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر ہے وَكَانَ أَحَبَّهُمَا عُمَرَ، فرمایا کریم رب جسے ان دونوں کے درمیان جو رب کریم کو زیادہ محبوب تھے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر رب کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پسند فرمایا، گویا کہ آپ مراد رسول بھی ہیں اور انتخاب رب العالمین بھی ہیں۔ اور پھر میرے دوستو، جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا کے آؤ، اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے نہ صرف زمین والے خوش ہوئے بلکہ آسمان والے ملائکہ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ اعلیٰ صفتیں موجود تھیں۔ آپ اسلام لانے سے ماقبل بھی
لوگوں کی صلح کیا کرتے تھے، لوگ انہیں بلایا کرتے تھے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا، تنازع ہو جاتا، تو ان کے درمیان فیصلے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ رب کریم بھی حق پر ہے، آپ بھی حق پر ہیں، قرآن بھی سچ ہے، دین بھی سچ ہے، تو فرمایا پھر چھپ چھپا کے عبادت کرنے کی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے حرم کعبہ کے اندر، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے پورے زمانے والے یا جتنے بھی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، 40 کی تعداد علماء کرام بتاتے ہیں کہ 40 کی تعداد تھی، 2 صفیں بنائی گئی رضی اللہ، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس انداز کے اندر حرم کعبہ کے اندر نماز ادا کی گئی۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے بالکل سب کے سامنے اور کفار کے سامنے نمازیں پڑھی گئی، رب کی باتیں کی گئی، رب کریم کو راضی کیا گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان لوگوں کی وجہ سے بخشش و مغفرت فرمائے۔